فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کی جز کی تلاوت کا شرف مجھ گنہگار کو حاصل ہوا، وہ سورہ یوسف آیت نمبر 5 کا ایک جز، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، تمہیداً ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ ہمارا تعلق اس شعبے سے نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہم بیان کریں گے وہ ان علماؤں کی کوشش، ان علماؤں کی کاوش ہے جو واقعاً غور و فکر کرتے ہیں، جنہوں نے دین میں تفقہ کیا ہوا ہے، تفکر کیا ہوا ہے۔ لہٰذا میری حیثیت ایک میڈیٹر کی ہے۔ مثلاً جو کسی سے لے کے آپ تک کوئی چیز پہنچا دے رہا ہے، اور اس میں بھی چونکہ انسان کچھ خطا اگر ہوگی تو آپ اصلاح فرمائیے گا اس کی۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی، علماؤں نے جس چیز پہ تاکید کی اور قرآن کی نگاہ سے، روایت کی نگاہ سے جس کام کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا، سب سے زیادہ اہم، اپنی زندگی میں پرائرٹیز رکھتے ہیں، چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کام زیادہ اہم ہے، پہلے اس کو کرنا ہے، پہلے اس کو کرنا ہے۔ لیکن ان علماؤں کو توفیق ہوئی، اور لوگوں نے، ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے تفکر کیا، تدبر کیا، کیونکہ خدا نے ہدایت کا نظام رکھا ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، اور اس نقطۂ نگاہ سے جو سب سے اہم کام وہ خود سازی ہے، خود سازی ہے۔ قرآن میں بھی خداوند متعال نے سورہ شمس میں متعدد قسمیں کھانے کے بعد جو پیغام دیا وہ قد افلح من زکاہا، کہ بے شک وہ کامیاب ہوگے جنہوں نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ یعنی اپنا نشو نما کرنا، اپنی پرورش کرنا، اپنے آپ کو پروان چڑھانا۔ مثلاً علماء مثال بیان کرتے ہیں، جیسے ایک پیڑ کا بیج ہے، اب اس کو ہم زمین ہموار کر کے اس میں جب لگاتے ہیں، اب اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا تاکہ وہ نشو نما کر کے ایک بڑا تناول درخت بن جائے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا۔ عزیزان محترم، سب سے اہم چیز جو ہے وہ خود سازی ہے، اور خود سازی کی بنیاد جو بتائی گئی ہے وہ خود شناسی ہے، کہ جب تک انسان اپنی شناخت حاصل نہیں کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بلندی پر نہیں لے جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عزیزان محترم، خود شناسی بنیاد ہے۔ چیز کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا، کوئی مکان تعمیر کرنا ہو، کسی چیز کو بھی تعمیر کرنا ہو تو اس کا آغاز بنیاد سے ہوتا ہے۔ تو اگر خود شناسی انسان کو نہیں معلوم ہے، اپنی شناخت انسان نہیں رکھتا، تو گویا وہ کسی چیز کی شناخت نہیں رکھ سکتا۔
یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ جو بھی شخص اپنے نفس کی نسبت جاہل رہے گا وہ ہر چیز کی نسبت جاہل رہے گا۔ عزیزان گرامی، پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ خود شناسی ہے۔ اگر خود کی معرفت انسان کو حاصل نہیں ہے تو وہ کسی چیز کو درست نہیں سمجھ سکتا ہے، نہ وہ اپنے گھر کے ریلیشن کو درست سمجھ سکتا ہے، نہ وہ ایک انسان کو درست سمجھ سکتا ہے، نہ وہ کسی سے درست تعلق قائم کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو انسان کی ہی معرفت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس صدی میں دنیا نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے، لیکن ڈیٹا کے مطابق اسی صدی میں سب سے زیادہ انسان سکون اور کامیابی سے دور ہوئے ہیں۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ خود شناسی نہیں ہے۔ اگر انسان خود شناسی کرتا اور پھر اس کے بعد کہتا ہاں اب ہم انسان کو پہچان گئے ہیں، اب اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کو تعین کرتا، اس کے لیے علم ضروری ہے، اس کی شناخت کے حساب سے رکھتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی تخلیق جو ہے خداوند متعال کی وہ حقیقت انسان ہے، اور پھر انسان کے لیے ساری کائنات خلق کی گئی۔ قرآن میں متعدد جگہ ذکر ہوا ہے کہ زمین و آسمان کو خدا نے مسخر کر دیا انسان کے لیے، ساری چیزیں انسان کے اختیار میں دے دی ہیں کہ انسان اس چیز کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ جب ساری چیزوں کو انسان کے لیے خلق کیا گیا ہے تو انسان ہے کیا؟ خود انسان اپنی شناخت کو حاصل کرے، اور اگر وہ اپنی شناخت حاصل نہیں کر سکتا تو وہ کسی چیز سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف نصیب ہوا اس میں یہ کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا۔ عزیزان محترم، شیطان کو خدا نے ہی خلق کیا ہے، لیکن اگر ہم خود کی شناخت نہیں رکھیں گے تو ہم اس سے بھی تعلق برقرار نہیں کر سکتے۔ ہمیں شیطان سے کیسا تعلق برقرار کرنا ہے ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ شیطان ایک ایسا وجود ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم غور کرتے ہیں؟ سورہ یوسف آیت نمبر 5 ترجمہ یہی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں بچپن میں، مشہور و معروف ہے، اور جناب یعقوب علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے ہیں یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، اور اس سے لگی ہوئی یہی آیت کا ٹکڑا، اسی آیت کا ٹکڑا کیوں بیان نہیں کرنا؟ کیونکہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی تمہارے دشمن ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی سوچا نہیں، غور نہیں کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے، جبکہ ہم شیطان کے رول کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، شیطان کے کردار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک چیز ضمناً عرض کرتے چلیں، مثلا کوئی شخص ہے، اس کے والد علیل ہوتے ہیں، بستر مرگ پر ہیں، اور ایک وصیت کریں، کوئی معمولی عام سی وصیت ہو، کوئی بہت زیادہ مہنگی اور خرچے والی بھی نہ ہو، اور شرعی بھی ہو، شرعاً حلال ہو، کوئی حرام چیز نہیں ہو، بلکہ فائدے مند ہو انسان کے لیے۔ اگر وہ فرزند لائق ہوگا تو اس وصیت کو حتماً بجا لائے گا۔ عزیزان محترم، یہ دنیا کی عام سی چیز ہو گئی، اس میں کسی مذہب کا بھی تعلق نہیں ہے کہ اگر کسی کے والد کوئی کچھ کہے، اگر اس کے فرزند کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے تو اس کو پورا کرے گا۔ ایک روایت ہے
کہ جس کا جملہ یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں اور علی امت کے باپ ہیں، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ عزیزان محترم، جب امیر المؤمنین بستر مرگ پر ہیں، ان کی وصیت میں سے ایک یہ وصیت تھی کہ اللہ قرآن کو نظر انداز نہیں کرنا۔ قرآن کیوں ضروری ہے عزیزان محترم؟ وہ اس لیے کہ ہمیں دیکھنا سکھاتا ہے، نگاہ کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن نے خود اپنا ایک نام متعارف کرا، ھذا بصائر للناس، میں لوگوں کے لیے بصائر ہوں، نظریہ ہوں دیکھنے کا۔ چیزوں پہ نگاہ کریے، ایک شخص اپنے گھر میں نگاہ کر رہا ہے، اپنے ماں باپ پہ نگاہ کر رہا ہے، اپنے دوست پہ نگاہ کر رہا ہے، کوئی بھی تعلق اس کا اس پہ نگاہ کر رہا ہے تو وہ قرآن کے نقطۂ نگاہ سے دیکھے۔ اب مثلاً ہم دیکھیں گے ہمارے بھائی کچھ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن قرآن کیا نقطہ بیان کر رہا ہے؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، بھائی تمہارا دشمن نہیں ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء خدا رہے ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، وہ لوگوں کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک کر دیا تو اس سے کینہ پیدا کر لیا اپنے دل میں، نفرت بسا لی اپنے دل میں، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، بلکہ اس کے لیے گریہ وزاری کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایک امانت خدا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، محمد محمد۔ عزیزان محترم، خود شناسی قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، مثلا جس جگہ ہم نے زندگی گزاری وہاں سے نکل کے کہیں اور جاتے ہیں، مثلا کسی اور ملک جاتے ہیں، تو وہاں کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے زبان سیکھتے ہیں۔ اگر ہم زبان نہ سیکھیں تو اس چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور بہت نفیس جملہ استعمال کیا ہے، الحمدللہ توفیق ہوئی کچھ صفحے پڑھنے کے، آیت اللہ جوادی عاملی صاحب نے تفسیر کی قرآن کی تفسیر تسنیم کے نام سے، اور اسی تمہید میں ایک ہیڈنگ ہے زبان قرآن کے نام سے، کہ زبان قرآن کیا ہے۔ ہماری بھی سوچ یہی تھی، یعنی قرآن تو عربی زبان ہے اور عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے تو ہم بھی اس میں زبان عربی اس کی ہے۔ انہوں نے کیا خوبصورت معرفت بھرا جملہ اس میں بیان کیا ہے کہ زبان قرآن کیا ہے؟ وہ فطرت انسان ہے، کہ جب تک انسان اپنی فطرت سے آشنا نہیں ہوگا وہ قرآن کے مفہوم کو قطعاً سمجھ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، خود چونکہ معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہیں اس لیے ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو فوراً جواب دے گا جی ہاں، آئینہ ہم روز دیکھتے ہیں، آئینہ ہم روز دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس میں بدن کو ہماری حقیقت نہیں کہا گیا ہے، ہمارے قلب کو ہماری حقیقت کہا گیا ہے، ہماری روح کو ہماری حقیقت کہا گیا ہے۔ اگر ہم اس پہ نگاہ نہیں کرتے ہیں ہم اپنی حقیقت سے غافل ہیں۔ خود ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری آرزوئیں کیسی ہیں۔ اگر انسان کے لیے یہ مہم ہوتا کہ ہمارے پاس پیسہ ہو جائے، گاڑی ہو جائے، دولت ہو جائے، واقعاً دعاؤں کے جملوں میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہوتی، بہت سی آرزویں بیان ہوئی ہیں۔ مثلا زیارت عاشورہ میں آرزو بیان ہوئی ہے کہ ہماری زندگی محمد و آل محمد کی طرح زندگی بھی ہماری ہو اور ہماری موت بھی محمد اور آل محمد کی طرح ہو۔ یہ آرزو ہے، یہ خواہش بیان ہوئی ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن عزیزان محترم، کیا ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے؟ ہماری خواہشیں زیادہ تر ایسی ہیں جو کہیں بیان نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ہم اگر کچھ پڑھتے ہیں زیارت اور دعا بھی، تو ان خواہشوں کو پانے کے لیے نہیں پڑھتے جو دعا میں بیان ہوئی ہیں، جو زیارت میں بیان ہوئی ہیں، بلکہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ان زیارت اور دعا کو پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، سب سے بنیادی چیز یہ ہے خود شناسی حاصل کریں۔ اگر ایک انسان کے پاس اپنی شناخت نہیں ہے تو مولا کائنات کو جملہ کہ وہ ہر چیز کی نسبت جاہل رہے گا۔ اور اسی لیے مولا کے ارشاد گرامی پہلے ہی خطبے میں یہ جزء اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا معرفت ہے، اور خود علماء نے بھی اس چیز پہ تاکید کی ہے کہ اگر عبادت کا مفہوم بھی تبھی انسان کو سمجھ میں آئے گا جب اس کے دل میں معرفت ہوگی۔ عبادت معرفت کا لازمہ ہے۔ مثلا کوئی بھی سامان ہوا، یہ ایک فین ہے، اس میں مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان مشینوں میں چلنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کو چلنے کے لیے کرنٹ کی ضرورت ہے۔ ہماری فطرت میں بندگی کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس بندگی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، اور وہ معرفت جب تک حاصل نہیں ہوگی تب تک یہ ہم سوچیں کہ ہمیں عبادت میں لذت ملے گی، یہ ناممکن چیز ہے۔ اور وہ معرفت، سب سے اہم معرفت کس چیز کی ہے؟ خود اپنے نفس کی۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، محمد وآل محمد۔ من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ فیضان محترم، دین میں داخل ہونے کے بعد اول نماز، دوسرے روزہ، نماز کی اہمیت دین میں داخل ہونے کے بعد، لیکن دین میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز معرفت ہے۔ اگر کوئی شخص بنا معرفت کے دین میں داخل ہو رہا ہے اور خود کی شناخت نہیں رکھتا ہے، بھلے ہی اس کو دعاؤں کو ترجمہ یاد ہو، دعاؤں کی تفسیر یاد ہو، سورہ کی تفسیر یاد ہو، اس کو نماز میں لذت نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ وہ خود شناس نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، محمد وآل محمد۔ تمہیداً اس لیے عرض کر رہے ہیں کیونکہ اگر انسان کو خود شناسی نہیں حاصل ہوگی، لفظ شیطان یا اس کے روٹ ورڈ سے مشتق جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ورڈز استعمال ہوئے ہیں، وہ تقریباً 88 بار، 88 بار استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ اور اگر انسان اپنی پہچان نہیں رکھے گا تو وہ ساری چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ مثلا قرآن میں ہے کہ شیطان تمہارے آگے سے حملہ کرتا ہے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، دائیں سے حملہ کرتا ہے، بائیں سے حملہ کرتا ہے۔ اب خود ہمیں اپنے بارے میں اگر علم نہیں ہوگا تو ہمیں خود یہی نہیں پتا ہوگا ہمارے اوپر حملہ کیسے ہو رہا ہے، سامنے سے حملے کا کیا مطلب ہے، پیچھے سے حملے کا کیا مطلب ہے، دائیں سے حملے کا کیا مطلب ہے، بائیں سے حملے کا کیا مطلب ہے۔ مثلا قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ گنگے بہرے اندھے ہیں، اگر انسان کو اپنی شناخت نہیں حاصل ہوگی قطعاً وہ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یا قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ انسان چوپائے سے بھی گیا گزرا ہے، اس حقیقت کو کون تسلیم کرے گا، کون اس کو قبول کرے گا؟ وہی جو خود شناس ہو۔ یہ انسان زمین پہ رینگنے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہے، یہ کون تسلیم کرے گا؟ جس کو خود شناسی ہو، جو اپنی فطرت سے آشنائی رکھتا ہو۔ اگر اپنی فطرت سے انسان آشنائی نہیں رکھتا
وہ زبان قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اور جب زبان قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھیں گے، ہم اس کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ایک چیز ایک عالم دین بہت ایک اہم نقطہ بیان فرمایا تھا، اس دور میں سب سے خراب چیز جو انجیکٹ کی گئی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ زمان کو دین سے جدا کر دیا گیا ہے، یعنی ہمارے عصر کو دین سے جدا کر دیا گیا ہے، ہمارے پریزنٹ ٹائم کو دین سے جدا کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے دین ایک تاریخی چیز ہے، بس اس کا ہمارے حالات حاضرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب سے غلط چیز انجیکٹ کی گئی ہے، جبکہ دین انسانی ضروریات کا نام ہے۔ ترقی کے باوجود بھی سب یہ تو کم سے کم تسلیم کرتے ہیں نا، ہم انسان ہیں، اور دین انسانی ضرورت کا نام ہے، عبادت انسانی ضرورت کا نام ہے۔ اور اس لیے خود تربیت کے لیے بھی، اولاد کی تربیت کے لیے بھی علماء اس نقطۂ نگاہ پہ زور دیتے ہیں کہ پہلے انسان کی تربیت دو، اس کو، اپنے اولادوں کو پہلے انسان کی تربیت دیں، نہ کہ پہلے دینداری کی۔ اگر ایک شخص انسان شناس نہیں ہے تو وہ ہرگز دین شناس نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا وقت نکالیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت نکالیں تاکہ اپنے اوپر غور و فکر کر سکیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم نگاہ کریں تو ایک انسان سب سے کم وقت اپنی ذات کے لیے نکالتا ہے، اپنی حقیقت کے لیے نکالتا ہے۔ مثلا اگر ہم روزمرہ کے مشغلے دیکھیں، انسان کے روزانہ کے شیڈیول دیکھیں، انسان کے جا رہا ہے روزگار کی تلاش میں، جا رہا ہے، آ رہا ہے گھر پہ، اپنے بال بچوں کی فکر میں ہے، روزی روٹی کی فکر میں ہے، اپنی سہولیات کی فکر میں ہے، ضروریات کی فکر میں ہے، ساری چیز کی فکریں اس کو گھیرے ہوئی ہیں۔ سب سے کم فکر کس کی ہے؟ خود اپنی حقیقت کی۔ مثلا کتنے شخص ہیں، چونکہ مجھے اپنے بارے میں علم ہے، میرے اندر یہ ساری کوتاہیاں ہیں، اس لیے بیان کر پا رہا ہوں، نہیں تو واقعاً کسی کے بارے میں انسان قیاس نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن حسن ظن کا حکم دیتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ صرف خیال ہے اور وہ غلط سوچے، اس کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ قرآن سوء ظن سے منع کرتا ہے۔ تو لہٰذا میری نگاہ میری کوتاہیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں بچپنے سے، لا علمی کی بنا پر، غفلت کی بنا پر۔ عزیزان محترم، انسان سب سے کم وقت اپنی ذات کے لیے نکالتا ہے۔ ہم کبھی بیٹھیں اور سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے اندر کیا صفتیں ہیں، اس کو لکھیں اور اس کو تلاش کریں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، متعدد بار آپ نے سنا ہوگا، کہ جس میں سارے خشک ترجمہ ہے، کوئی بھی کمی ایسی نہیں جس کا علاج قرآن میں موجود نہ ہو، لیکن وہ بصیرت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت ہوگی اور وہ ہمیں پکاریں گے تو ہم چلے جائیں گے، لیکن ایک زندہ انسان، ایک ایسا انسان جس کا قلب سالم ہو، وہ ہرگز ایسی سوچ نہیں رکھتا۔ پیغمبر کا شیوہ کیا رہا ہے، اماموں کا شیوہ کیا رہا ہے، کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور انہوں نے پہنچایا ہدایت۔ کتنے ظلم کیے گئے ان پر، انہوں نے برداشت کیا، صرف کس لیے؟ ہماری اصلاح کے لیے۔ اور یعنی قرآن کی آیتوں میں بھی یہ ذکر ہوا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد گریہ کرتے ہیں. خداوند نے متعال ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر گریہ نہیں کر رہے آپ. کیوں گریہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ کا کام صرف ہدایت پہنچانا تھا. اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو رہے ہیں آپ اس پہ رنجیدہ نہ ہوں. مسلم سے صاف معلوم ہے کہ رسول اللہ رنجیدہ ہو رہے ہیں اس سے. کیوں؟ کیونکہ ایک سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. شہید مطہری نے معاشرے کی، سماج کی مثال ایک بدن کی طرح دی ہے کہ اگر بدن کا کوئی بھی عضو قطع ہوتا ہے، اس پہ کوئی بھی زخم لگتا ہے تو پورا وجود درد کو محسوس کرتا ہے. عزیزان محترم، چونکہ ہم خود شناسی نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی بھی برا فعل انجام دیتا ہے کوئی بھی شخص، ہم اس کی نسبت بدظن ہو جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ زندگی نہیں باقی ہے، ہمارے دل میں وہ زندگی نہیں باقی کہ اس چیز کو حس کرے، وہ محسوس کرے. وہ معرفت نہیں ہے ہمارے دل میں، وہ نور نہیں کہ اس چیز کو حس کرے. وہ لیکن ائمہ نے کیا کیا ہے، پیغمبروں نے کیا کیا، اس چیز پہ گریہ کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے. یا خدا وہ خراب صفت کو ان کے اندر سے نکال دے، اس کو ایک نیک انسان بنا دے، اس کے لیے رنجیدہ ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے بدن کا ایک حصہ کٹے گا یا خراب ہوگا تو اچھا تو نہیں دکھے گا، لیکن ہم پریشان ہوں گے وہ صحیح ہو جائے. یہ پریشانی کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم اس کا درد محسوس کر رہے ہیں، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے. ہماری توجہ اس طرف ہے، اس لیے چاہ رہے ہیں کہ صحیح ہو جائے. معاشرہ بھی اسی طریقے سے ہے. ہم اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں. اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں دعا کریں اس کے لیے. وہ تڑپ ہمارے دل میں بھی پیدا ہونا چاہیے. ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری گناہ کی بنا پہ وہ چیز ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، اپنے دل کی سیاہی کی وجہ سے وہ چیز ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. عزیزان محترم، جب انسان کا قلب نور ہدایت سے منور ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے. میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے خیام میں موجود ہیں. ایک چیز عموماً ہم لوگوں کے تصور میں یہ رہتا ہے، جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں وہ ایک تاریخ اور امام حسین علیہ السلام. لیکن اس کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام وقت کے امام ہیں، کربلا میں وقت کے امام ہیں. اور جب کربلا میں سارے اصحاب اپنے وقت کے امام کے ارد گرد جمع ہیں اور ان کا وقت کا امام اس چیز کی بشارت دے رہا ہے کہ تم سب جنتی ہو، سب کو ان کا مقام دکھایا. اور مقام دکھانے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد، زبان دینے کے بعد یہ فرما رہے مولا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے. یہ کنڈیشن نہیں لگائے کہ ہاں اگر گئے تو جہنمی ہو جاؤ گے، جنتی ہو تم، اور جس کو جانا ہے چلا جائے. یعنی کسی کو یہ کہہ کے نہیں بلائے کہ آؤ ہمارے لیے سر دو اپنا، آؤ ہمارے لیے زندگی قربان کرو اپنی. یہ اصحاب کی بصیرت تھی، یہ اصحاب کی زندہ دلی تھی، یہ اصحاب کے دل میں نور ہدایت تھا کہ وہ اپنی زندگی کو مولا پہ نچھاور کر رہے ہیں، اپنے وقت کے امام پہ نچھاور کر رہے ہیں. کیا یہ بصیرت اس دور کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم؟ یہ بصیرت اس دور میں بھی ضروری ہے، اور ہے یہ بصیرت عزیزان محترم. ہم جیسے گناہگار بہت دور اس سے ہیں،
لیکن اس زمانے میں بھی ایسی بصیرت ہے. اگر اس زمانے کی بھی مثال لیں، 2017 کے ایک شہید پہلے دفعہ موقع ملا، توفیق ہوئی، سیریا گئے، واپس آئے، شہید نہیں ہوئے. توسل کیا ائمہ سے، اور ان کو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ میرے والدین میری شہادت سے راضی نہیں ہیں. اپنی والدہ کے ساتھ مشہد جاتے ہیں، حرم امام رضا میں اپنی والدہ کے آغوش میں سر رکھتے اور کہتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دشمن اتنے نزدیک آ گئے ہیں کہ ممکن ہے کچھ دن بعد بی بی زینب کا روضہ بھی مسمار ہو جائے. اور وہ شعار بلند تھا اس وقت، کلنا عباس کی یا زینب، اے زینب ہم تیرے عباس ہیں. اور جب اس شہید کی والدہ یہ سنتی ہیں، کہتی بیٹا مجھے یہ علم نہیں تھا اس قدر معاملہ سنگین ہو گیا. اور وہ جوان جاتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. اس جوان نے اپنی فوجی لباس پہ اپنے نام کے بجائے ایک لقب لگایا تھا، جون امام مہدی. عزیزان محترم، وہ بصیرت ابھی بھی زندہ ہے، ہم دور ہیں اس چیز سے. جیسے خیام امام حسین میں امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے زندگی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اس وقت بھی وہ چیز ضروری ہے. عزیزان محترم، جناب جون ایک حبشی غلام تھے جن کو جناب ابو ذر نے رہا کر دیا تھا، لیکن انہوں نے در اہل بیت کو نہیں چھوڑا تھا. اور میدان کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے جون ہم تم سے راضی ہیں، ہم نے ہماری خاندان کی خدمت کی، یہی کافی ہے. ہاں عزیزان گرامی، جناب جون مولا کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ اے مولا ہمیں شہادت سے محروم نہیں کریے. ہاں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن جناب جون ایک ایسا جملہ کہتے ہیں کہ مولا کو اجازت دینی پڑتی ہے. جناب جون کہتے ہیں اے مولا یہ حقیقت ہے، کہاں میرا سیاہ بدن، کہاں میرا گندا خون، اور کہاں میرا بدبودار جسم، اور کہاں وہ مقام شہادت. عزیزان گرامی، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جناب جون کو اجازت دیتے ہیں. جناب جون کربلا کے میدان میں وہ شجاعت سے جنگ کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اس جنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب جناب جون زین سے زمین پر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ان کے سیدھانے پہنچتے ہیں، اور جناب جون مولا کی آغوش میں دم توڑ دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں، اے خدا جناب جون کی بدن کو خوشبودار کر دے. آزاد محترم، ایک چیز دیکھیں کہ امام نے جناب جون کی بدن کے لیے دعا کی، لیکن اے امام وقت ہم کس دل سے کہیں، کیونکہ ہمارے قلب سیاہ ہیں، ہمارے قلب گناہوں سے بھر چکے ہیں. اے امام وقت ہم پہ ایک نگاہ کر کہ ہمارے قلب نور ہدایت سے منور ہو سکے. سلام النبی ایام القلب.